الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ البقرہ 3 سپارہ ہے، اس کے 4 رکوع کی ابتدا ہے. اس رکوع کے اندر، بلکہ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر تقریباً 2 رکوعوں میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے فضائل اور پھر کون سے صدقات اللہ کو مقبول ہیں اور کون سے صدقات اللہ کو قبول نہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے صدقات کو باطل کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں. پھر اس کے بعد اگلے 2 رکوع کے اندر سود کی حرمت اور سودی کاروبار کی ممانعت اور قرض اور لین دین کے معاملات کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرضی حکم ہے، ہر وہ صاحب نصاب جو نصاب کا مالک ہے، یعنی ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور نصاب کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال گزرنے کے بعد. اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں اور ان کی ترغیب ہے، وہ موقع کی مناسبت سے پورا سال ہر وقت وہ دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کی فضیلت کا بیان اس پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. کیونکہ پیچھے جہاد کا ذکر تھا، قتال کا ذکر تھا، پھر اسی میں یہ تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اور یہاں سے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، یعنی گیہوں کے اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، علم والے ہیں. یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر دانے سے جو ہے 7 بالیں اگیں اور ہر گیہوں کے ہر اس بال کے ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں. یہ ایک مثال دی ہے کہ دیکھیں کاشتکار جو ماہر ہوتا ہے وہ بیج کو اسی جگہ پر ڈالتا ہے جہاں سے بیج کے اگنے کی امید ہوتی ہے، اسی زمین میں، زمین بھی صاف ستھری ہو، بیج ڈالنے کا طریقہ بھی ہو، اور پھر وہ بیج جب نکلتا ہے تو پھل دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گیہوں کے اس درخت کی طرح ہے، اس بالی کی طرح ہے
جس کے 7 خوشے ہوں اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں. اب ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ ایک دانہ زمین میں ڈالا ہے، اس کی انبتت 7 سنابل، گیہوں کے اس ایک جو درخت نکلا ہے، جو بال نکلی، اس پہ 7 خوشے ہیں. اس 7 خوشوں کے اندر 100 دانے ہیں، تو کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. 7 خوشوں میں 700 دانے ہو گئے. بیج ایک ہے، اس ایک بیج سے 700 دانے ہوئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کے راستے میں 1 دینار خرچ کرو گے، اللہ پاک 700 تک اس کا اجر بڑھا کے عطا فرمائیں گے. اچھا، اس میں یہاں علماء فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ ہر نیک عمل کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا 1 روپیہ 1 دینار خرچ کرتا ہے تو 10 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے. یعنی 10 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، 10 تو ہیں ہی ہیں، اور 10 سے آگے اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھاتے ہیں. لیکن یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیں اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. یعنی یہ جہاد میں خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے. جو جہاد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی ابتدا 700 سے ہوتی ہے. یعنی 700 سے اس کا اجر شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 1 سے شروع ہو کے 700 تک پہنچیں گے. یعنی 700 تو ہیں ہی ہیں، اب اس سے آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. اب کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں، اللہ نے بیان نہیں فرمائی. کتنا اللہ دیں گے اللہ ہی جانتے ہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کتنا ملے گا، کتنا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں کس نے کتنے اخلاص سے خرچ کیا ہے. تو یہاں ایک اصول ہے کہ جو اصول بتایا گیا کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرے. اسی طرح حج میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے، 700 گنا سے اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور جہاں تک اللہ چاہتے ہیں بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. اور اس میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کسی بھی جگہ پر خرچ کرے، جو بھی خرچ کرنے کا موقع ہو، چاہے وہ بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، فقیروں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، کہیں جہاں بھی ضرورت ہے وہاں دے، کسی مدرسے میں دیتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کپڑے پہناتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے 700 گنا تک اس کو اجر دیتے ہیں، اور اللہ جتنا چاہیں آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو جتنا چاہیں. تو ابھی وقت ہے انسان کے پاس، تو تھوڑے پر اللہ نے بڑا اجر رکھا. اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں دیکھو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ نہیں کہ سارا خرچ کرو، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو. تو یہاں یہ بتایا کہ دیکھو کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ اگر تم 1 روپیہ 1 دینار خرچ کرو گے تو 700 گنا تک اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر جہاد میں خرچ ہوگا تو 700 گنا سے آگے اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے. اور کتنا دیں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں. تو نیک اعمال میں 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے. ایک تو جہاد میں خرچ کرنا، دوسرا روزہ. روزے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا. یہ اللہ نے روزے کا ذمہ اپنے، یعنی اجر اللہ نے دینا ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی تو اس کو اس وقت ملتی ہے جب افطار کرتا ہے، اور پھر ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب اپنے رب کے پاس پہنچے گا، اور اس روزے پہ اللہ جب اجر دیں گے اس وقت وہ خوش ہوگا. اچھا، آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی ان کو اللہ پاک
قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں یہ بتایا کہ دیکھو صدقات کن چیزوں سے خراب ہوتے ہیں، یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو جب صدقہ کرو تو صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، یہ نہیں کہ بھائی میں نے جو ہے وہ تمہیں دیا ہے، میں نے تمہارے اوپر کہیں ضرورت ہے تو آ کر سب کے سامنے دے دینا اور پھر احسان جتلانا کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنا دیا ہے، میں نے اتنا مال دیا ہے، میں نے یہ کام کر دیا، اور پھر جس فقیر کو یا جس محتاج کو دو یا جس جگہ میں دو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو ذلیل نہ سمجھو، یعنی کہ دیتے ہوئے اس کو دے رہے ہیں اور دل میں اس کی حقارت ہے کہ یہ حقیر آدمی ہے۔ فرمایا تکلیف نہ دو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، پھر اللہ اجر دیں گے۔ لیکن اگر احسان جتلا دیا، تکلیف پہنچا دی، اگلی آیات میں آتا ہے کہ تمہارے صدقات باطل ہو گئے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ سارے قرآن پاک کے ترجمے سے آپ کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ قرآن پاک اگر آپ کھول کے سامنے رکھیں تو آپ کو اس کے جو ہے نا انوارات بھی ملیں گی اور قرآن پاک دیکھنے کا اجر اور ثواب بھی ملے گا، تو آپ جو ہے نا یہاں بیٹھ کے اجر اور ثواب سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کھولیں گے تو قرآن پاک کو دیکھنے سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور پھر جب انسان پڑھتا ہے یا خود پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ دیکھو ان آیات کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اس کا مفہوم ان کے ذہن میں ہوگا۔ اگر نہیں کھولیں گے تو پھر صرف سننے سنانے تک یہ کام رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس رکوع کے اندر ترجمے سے واضح ہو رہی ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو کوئی تمہارے پاس آتا ہے لینے کے لیے، لیکن تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نادار ہو تم دے نہیں سکتے، تو تم کیا کرو؟ ایک تو مناسب بات کہہ دو، اچھی بات سے ان کو واضح کر دو، اور دوسرا اگر وہ تمہیں غصہ دلائے، بھائی یہ کہ دیکھو سب کچھ تمہارے پاس ہے، یہ گھر بنایا ہوا ہے، تمہارے پاس یہ گاڑی کھڑی ہے، اور فلاں جگہ تم خرچ کرتے ہو، ادھر دیتے ہو، اور یہاں اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی بات کرے تو فرمایا وہ مغفرۃ، اس کو درگزر کر دو۔ اس آیت میں یہ ہے قول معروف و مغفرۃ، مناسب بات کہنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یعنی اس صدقے سے 1000 درجے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو، یعنی تم نے صدقہ کر کر کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، اس کو حقیر سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اس کے اوپر بڑا احسان کر دیا، یا زبان سے احسان جتلانا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نادار ہو، نہیں دے سکتے، تو مناسب بات کرو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ مختلف باتیں کرے، ایسی باتیں جس سے تمہیں غصہ آتا ہے، تو کیا کرو؟ درگزر کر دو۔ ہاں اس صدقے سے بہتر ہے، تم نے دے دیا لیکن اس کے بعد اسے تکلیف پہنچائی، یہ اس طرح کی بات کرنا ایسے صدقات سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کیوں؟ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم جو خرچ کر رہے ہو کس کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس کا اجر اللہ تمہیں دیں گے۔ حلیم، اللہ بردبار ہیں، چاہیں تو تمہیں اس پر سزا بھی دے دیں، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور آزار پہنچا کر، یعنی تکلیف پہنچا کر۔ کسی پر احسان جتلاؤ گے یا اس فقیر کو تکلیف پہنچاؤ گے جس کو تم نے دیا ہے، تو فرمایا کہ اس سے تمہارے صدقات برباد ہو جائیں گے، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کون سی چیز انسان کے صدقات کو برباد کرنے والی ہے؟ دے کر احسان جتلانا، یا جس کو دیا ہے اس کو حقیر سمجھنا، اپنے لفظ سے یا عمل سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے تکلیف پہنچانا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس سے صدقہ تمہارا باطل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کی غرض سے
ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر۔ یہ فرمایا کہ دیکھو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر تمہارے صدقات اس طرح برباد ہو جائیں گے جس طرح کوئی آدمی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، فلاں یہ کہے گا کہ بھائی اس کے پاس بڑا مال ہے۔ کوئی بھی عمل، نیک عمل جس کے اندر ریا آ گئی، وہ عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو عمل جس کے لیے کرتا ہے وہ عمل اسی کے لیے رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ پاک سب سے پہلے جس کا حساب لیں گے یا جہنم میں جس کو ڈالیں گے، وہ ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ شہید کو اللہ پاک بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے قوت دی، طاقت دی، جوانی دی۔ وہ کہے گا کہ اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ اس جوانی سے میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں لڑا، اور حتیٰ کہ میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو نے کیا، جہاد میں گیا تھا، لڑائی کی تھی، لڑا تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیوں لڑ رہا تھا؟ تاکہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا بہادر ہے۔ دل میں یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا بہادر ہے، لڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، دیکھو کتنا بہادر انسان ہے۔ فرمایا فقد قیل، وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، جس کے لیے کیا تھا وہ تو ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک عالم کو، قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اسے کہا جائے گا تو نے یہ واعظ کیا، ہم نے تجھے علم دیا، قرآن دیا، تو نے واعظ کیا، تعلیم دی، کیا کیا تو نے؟ وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، واعظ و نصیحت کی ہے، انہیں قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اور میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ تو نے کیا، لیکن کیوں کیا تھا؟ تاکہ یہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا قاری ہے یا بہت بڑا عالم ہے۔ فقد قیل، وہ تو کہہ دیا، دنیا میں لوگوں نے تو کہہ دیا، تو اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ اب کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر اسی طرح ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے میں نے اپنی نعمتیں تجھے دی تھی، مال دیا تھا، دولت دی تھی، اتنی فراوانی کی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ضرورت مندوں کو دیتا رہا، تیرے بندوں میں تقسیم کیا اور خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو نے کیا، لیکن کیوں کیا؟ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے۔ فقد قیل، وہ تو کہہ دیا لوگوں نے، اسی لیے کیا تھا، لوگ کہیں گے، لوگوں نے کہہ دیا، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں کو بھی حکم ہوگا اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے ریاکاری۔ نماز پڑھے انسان اور یہ کہے کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا نمازی ہے، نفل پڑھ رہا ہے جی، بڑے آرام سے سجدے کر رہا ہے جی، لوگ کہیں گے کہ بڑا جو ہے نا وہ اچھے سجدے کرنے والا ہے، بڑی دعا کرنے والا ہے، دیتا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی جو ہے نا وہ صدقے اور خیرات کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ آگے مثال سے اللہ سمجھاتے ہیں کہ حالت کیا ہوگی۔ فرمایا دیکھو کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے یا احسان جتلاؤ گے، اس سے تمہارے صدقات اسی طرح برباد ہو جائیں گے جس طرح ریاکاری سے برباد ہوتے ہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس سے مراد منافق ہیں جو بظاہر، اب کافر کا تو کوئی صدقہ یا کوئی نیک عمل وہ تو اس کے اوپر تو اللہ نے جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دیتے ہیں اسے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ منافق جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ عقیدہ کفریہ ہے، تو وہ بھی کافر ہی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب مثال کیسی ہے اس کی؟ جو اس طرح خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اب یہاں مثال اس طرح سمجھائی گئی، پہلے آپ مثال سمجھے پھر ترجمہ سمجھ آ جائے گا، کہ دیکھو ایک صاف پتھر ہے، بڑی چٹان ہے، بالکل صاف ہے، اور اس چٹان کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، مٹی کے اندر سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا پہاڑوں کے اوپر جب مٹی آتی ہے تو جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کو معلوم ہے، پھر ان کے اوپر درخت بھی اگاتے ہیں، پھر ان درختوں پر پھل بھی لگ جاتا ہے، اس طرح کے کئی پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے کہ جیسے ایک پہاڑ ہو اور اس کے اوپر مٹی آ گئی، صاف ستھرا پہاڑ، مٹی آئی، اس میں سے سبزہ اگا، اور پھر کیا ہوا
اب دیکھنے والے کو امید ہوتی ہے کہ اس سے کچھ پھل ملے گا، لیکن پھر ایک اچانک زوردار بارش ہوتی ہے اور اس بارش سے وہ مٹی ساری کی ساری نیچے گر جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور پتھر جو ہے وہ بالکل اسی طرح صاف ستھرا رہتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ریاکار کی مثال ہے کہ یہاں خرچ کرتے ہیں، گویا کہ پہاڑ پر جو انہوں نے مٹی میں سبزہ اگایا، لیکن جب آخرت میں مرنے کے بعد وہاں پہنچیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ دنیا کے اندر انہوں نے ریاکاری کی۔ تو اسی طرح جس طرح بارش نے مٹی کو بہا دیا اور صاف کر دیا، آخرت میں ان کے اعمال بھی اسی طرح برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ان کی مثال، اس کی مثال اس صاف چٹان کی طرح ہے، پتھر، چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس کے اوپر زور کی بارش برسے، فترکہ صلدا، پھر وہ اس کو صاف کر کے چھوڑ دے، یعنی مٹی چلی گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو جو انہوں نے کمایا تھا ان میں سے وہ کسی چیز کے مالک نہیں رہے، آخرت میں کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئے گی جس طرح یہ مٹی صاف ہو گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی ہدایت کے تو سارے راستے اللہ نے واضح کر دیے، کھول دیے ہیں۔ اب کافر جب ہدایت کو قبول کرتا ہی نہیں اور پھر دین کے ساتھ، حق کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے اور تمسخر کرتا ہے، تو ایسے کافروں کو پھر اللہ توفیق نہیں دیتے۔ آگے ان لوگوں کی مثال ہے جن کے صدقات اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کتنا بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے انسان کے صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ پہلی آیت میں فضیلت کا ذکر، کیا فضیلت ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کو بڑھا دیں گے 700 گنا تک، اور پھر اس کے بعد اللہ جتنا چاہیں اتنا اللہ بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ جب خرچ کرو، جس کو دیا ہے ایک تو احسان نہ جتلاؤ، دوسرا دینے والے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو حقیر نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو۔ اگر اسی طرح وہ تمہارا عمل ریا سے پاک ہو، اور اگر یہ چیزیں تمہارے اعمال میں آئیں گی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی نیت خالص ہو، جو عمل بھی انسان کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، نماز پڑھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھلی بات کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اچھا کلمہ کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی نیک عمل ہو اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر تھوڑا بھی ہے اللہ اس کے اوپر بھی بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رضا طلبی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس باغ کی طرح ان کی مثال ہے، بِرَبْوَةٍ، جو ٹیلے پر ہو، یعنی ایک بلند ٹیلا ہے اس پر ایک باغ ہے، اور اصابها وابل، اس کے اوپر زور کی بارش برستی ہے، فآتت اکلها ضعفین، وہ اپنے پھل دگنے کر کر دیتا ہے، یعنی باغ ہو، بلندی پر ہو، اور ظاہر ہے وہاں آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو مٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہاں سے جب اس کے اندر پھل نکلتے ہیں تو پھل جو ہے وہ کثرت سے نکلتے ہیں، دگنے چگنے پھل جو ہے وہ باغ دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس پر بارش نہ برسے، فَطَلْ، تو پھوار ہی کافی ہے، یعنی جو باغ بلندی پر ہوتا ہے اس پر بارش برسے گی تو کتنا پھل دے گا؟ بہت زیادہ۔ لیکن اگر بارش نہ برسے اور صرف بلندی پر جب آپ چلے جائیں تو وہاں شبنم پڑتی ہے، شبنم ہوتی ہے، صبح اٹھیں تو گھاس آپ کو نظر آئے گا، اس کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے، وہ گیلا ہے، یہ چیزیں، تو فرمایا فطل، وہ پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس سے بھی پھل ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کہ جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ اسے اتنا عطا فرمائیں گے، لیکن جو بہت تھوڑا خرچ کرے اجر اور ثواب سے وہ بھی خالی نہیں۔ جس طرح کہ اس باغ کو پھل ملتا ہے جس پر بارش نہ برسے، لیکن شبنم کے قطرے ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ ان سے جو اللہ انہیں پھل عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ اوپر سے جا رہا سارا نظام؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک۔ آگے جو ہے
سبحان اللہ، یعنی آخرت میں جب انسان پہنچے گا، اللہ پاک حفاظت فرمائے، بڑی عجیب مثال سے اللہ آگے سمجھاتے ہیں کہ آخرت میں انسان دنیا میں کرتا ہے، نیک عمل کیے انسان نے دنیا میں کیے، لیکن ان میں ریا آ گئی، ان میں دکھلاوا آ گیا، ان میں ایسی چیزیں آ گئی جن سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اس کی حالت کس طرح ہوگی؟ فرمایا دیکھو، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور اور دوسرے پھلوں کا باغ ہو، یعنی ایک باغ ہے جس میں انگور بھی ہیں، کھجورے بھی ہیں اور دوسرے پھل بھی، آم ہیں، مالٹے ہیں، کیلے ہیں، دوسرے پھل بھی ہیں، اور ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں. باغ ہے، اچھا باغ ہے، پھل ہیں اس میں، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اب انسان کے اوپر بڑھاپا آ گیا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس کی آگے اولاد بھی ہے جو چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں، ان میں کوئی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اسی حالت میں، یعنی باغ اس کے پاس موجود ہے، خود اس پہ بڑھاپا آ گیا، اس کی اپنی قوت بھی بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے، اور آگے اولاد بھی کمزور ہے. پھر اچانک جو ہے ایک آگ کا بگولا اس باغ کے اوپر آتا ہے، اور جس سے وہ باغ سارا کا سارا جل جاتا ہے. تو اس باغ کو دیکھ کر وہ جو بوڑھا ہے جس کا باغ ہے، اس باغ کے ختم ہونے پر اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا صدمہ ہوگا، سخت صدمہ ہوتا ہے اسے. فرمایا یہی حالت تمہارے نیک اعمال کی ہے جن میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. کرتے ہو لیکن آخرت میں یہی حالت ہوگی کہ تمہارے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، تو وہاں سوائے افسوس کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اچھا اب دیکھیں آیت کو، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں اس کے اور بھی بہت سے میوے ہوں، واصابہ الکبر، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد بھی ایسی ہو جس میں قوت نہیں، کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اس باغ پر ایک بگولا آئے، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، وہ باغ جل جائے. اس کو دیکھ کر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب تھوڑی سی یہاں بات سمجھیں. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ مختلف قاعدیں لگائیں. ایک تو بڑھاپا آئے، پھر اولاد ہے وہ کمزور ہو، یعنی انتہائی افسوس کا یہ مقام اللہ نے بیان کیا، یعنی اس کو بڑا صدمہ ہوگا. تو فرمایا سب سے پہلے یہ کہ وہ اصابہ الکبر، اس کو بڑھاپا آ گیا. اگر وہ جوان ہو اور جوانی کی حالت میں اس کا باغ ختم ہو جائے، اچھا یہ باغ کی مثال دی، اسی طرح انسان کماتا ہے، اس کی کمائی ساری کی ساری ختم ہوگی، جو اس نے کمایا، جو اس نے جمع کیا. بڑھاپے کی حالت میں ظاہر انسان کماتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اسی لیے کماتا ہے، اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں سارے. لیکن انسان یہ محنت کرے، کوشش کرے، اور پھر اس کو بڑھاپا آئے اور آگے اولاد بڑی کمزور ہو اور اس کا سارا مال ختم ہو جائے. اللہ معاف کرے، کوئی چور جو ہے وہ چوری کر کے لے گیا، یا اس کا مال ویسے ہی تلف ہو گیا، کسی آفت میں آیا اور ختم ہو گیا، انسان بالکل خالی ہو گیا، تو کیا انسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا صدمہ ہوتا ہے. تو یہاں باغ کی مثال دی. ایک تو ہے کہ انسان بوڑھا ہو گیا. کیوں؟ اگر وہ جوان ہو تو جوانی کی حالت میں انسان کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ باغ ضائع بھی ہو گیا ہے تو چلو دوبارہ جو ہے وہ باغ بنا لے گا، تو طاقت ہے، جوانی ہے، دوبارہ باغ بنا لے گا. افسوس تو ہوتا ہے کہ یہ میرا باغ ضائع ہو گیا، لیکن اتنا صدمہ نہیں ہوتا، یہ امید ہوتی ہے کہ میں دوبارہ محنت کر کر اس کو دوبارہ بنا لوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آگے اولاد نہ ہو، وہ بوڑھا ہو لیکن اولاد نہ ہو، پھر بھی اس کو اتنا غم نہیں ہوتا کہ چلو میں اکیلا آدمی ہوں. اکیلا آدمی کہتا ہے چلو ہو گیا تو جیسے ہونا تھا ہو گیا، اب اکیلا ہی ہوں، گزارا کر لوں گا، کہتے ہیں انسان. لیکن اگر آگے اولاد ہو، لیکن اولاد جوان ہو، نیک صالح ہو، قوت والی ہو، تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ اولاد جو ہے آگے یہ خود کام کر لے گی. اور حتیٰ کہ باپ کے لیے بھی جو ہے وہ باعث مدد ہوگی، اپنے باپ کی بھی مدد کرے گی، والدین کی بھی مدد کرے گی، اولاد سے یہ امید ہوتی ہے. اب یہاں قرآن کہتا ہے وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا، اولاد بھی کمزور ہے، یعنی اس کے اندر جوانی نہیں، اولاد بھی ہے لیکن اس میں قوت نہیں، اور پھر مال بھی سارا برباد ہو گیا. تو دیکھو اس کے صدمے کی
کیا حالت ہوگی؟ تو قیامت کے دن بھی یہی حالت ہوگی کہ انسان نے جو عمل کی اس میں ریا تھی، دکھلاوا تھا، یا احسان جتلایا، یا کسی کو تکلیف پہنچائی، اس سے جیسے صدقات کے اندر، اس سے جو ہے صدقات تمہارے اسی طرح ختم ہوں گے جس طرح اس بوڑھے کی حالت ہے کہ اس کا باغ ختم ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہ ملا، تمہیں بھی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم سے آیات بیان فرماتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ تو یہاں بتایا کہ جو عمل بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور تمہارے ہر عمل میں اخلاص ہو۔ جب اخلاص ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اس عمل کے اوپر پھر اللہ تمہیں اجر دیں گے، اور اجر چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، اللہ بڑھا کر دیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ اللہ جتنا چاہیں گے اتنا بڑھائیں گے، اور تمہارے اخلاص کی بقدر اللہ بڑھائیں گے۔ دل کے اندر جتنا اخلاص ہے، جتنی للہیت ہے، جتنی اللہ کی رضا کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی بقدر تمہیں بڑھا کر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے، پھر شیطان کی طرف سے کیا کیا وسوسے آتے ہیں جس سے شیطان جو ہے انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے صورت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائے، ہم سب کے سینوں کا نور اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔